آج کا ہمارا موضوع ہے عشر کے بارے میں۔ یہ جو گندم کٹائی ہوتی ہے، کھجور وغیرہ کاٹتے ہیں، جو وغیرہ کاٹتے ہیں، اسی طرح اور بھی فصلیں ہیں، تو آج ہم کچھ اس کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شے جسے زمین نے نکالا اس میں عشر ہے، اسے ادا کرو۔ جو بھی زمین کا مالک ہو یعنی پیداوار کا، اسے عشر ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، یعنی کوئی بڑا ہو، 15 سال سے بڑا ہو، 50 سال تک، 100 سال تک، یا پھر جو ہے وہ 15 سال سے کم ہو، 7 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، چاہے وہ 10 سال کا ہو، اس کے حصے میں جو زمین ہے اس پر جو فصل لگائی جاتی ہے، اگائی جاتی ہے، سال اس پہ جو ہے وہ عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ بچے کی طرف سے اس کا جو سردار ہے، جو اس کا جو سرپرست ہے، اس بچے کی زمین سے عشر کو نکالے گا، چاہے وہ بچہ خود نکال لے، سمجھدار ہے، یا تو پھر جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے اس کی زمین سے وہ عشر نکالے گا۔ اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے کہ سال بعد جو ہے وہ عشر ادا کریں گے۔ فرمایا بلکہ سال میں ایک کھیت میں چند بار جو ہے وہ پیداوار کی جا سکتی ہے۔ سبزیاں بھی اگائی جاتی ہیں، اس میں گندم وغیرہ بھی اگائی جاتی ہے، جو بھی اگایا جاتا ہے، اسی طرح اور بھی فصلیں جو ہے وہ 3 سے 4 بار جو ہے وہ عشر جو ہے اس میں جو ہے فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ فرمایا ہر بار عشر واجب ہے۔ جو کھیت بارش، نہر، نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اسے عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ ایسا کھیت جو بارش سے یا جو ہے وہ چشمے سے یا نہر کے ذریعے اسے پانی مل رہا ہے، جو مفت ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ملتا ہے، اس کا جو گندم کا جو عشر ہے یا اس فصل کا جو عشر ہے وہ ہے 10واں حصہ۔ اور وہ پانی جو ٹیوب ویل سے یا جو ہے وہ کنویں سے یا اور ذریعے سے، کسی ذریعے سے جو ہے پانی خرید کر اس فصل تک پہنچایا جا رہا ہے، اس فصل کا 20واں حصہ عشر ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ گندم ہے تو اب اس پہ جو ہے گندم سے کس طرح عشر نکالیں گے۔ اگر 1 من گندم ہو تو اس کا 4 کلو نکلے گا، اور اگر 10 من گندم ہو تو اس کا 1 من جو ہے عشر نکلے گا۔ اگر 50 من گندم ہو تو اس کا 5 من گندم جو ہے وہ عشر نکلے گا۔ اسی طرح 100 من گندم ہو تو اب اس کا عشر جو ہے وہ 10 من گندم جو ہے اس کا عشر نکلے گا۔ یہ عشر ادا کرنے سے فصل پاک ہوتی ہے اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ جب فصل تیار ہو جائے، کاٹنے کے فوراً بعد ناپ تول کر ادا کرنا، یہ عشر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے جی؟ جب عشر جو ہے وہ فصل تیار ہو جائے، اب جب کاٹنے کے بعد فوراً ہی اس کا جو ہے ناپ تول کر لینا چاہیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عشر کتنا نکالنا ہے۔ تو جیسے ہی فصل کٹ گئی، صاف ستھرا ہو گیا، اب گندم اسے بھر لی، تو اب اسے جو کیا کرنا ہے جی، ناپ تول کر اس کے حساب سے گندم جو ہے وہ گندم نکال سکتے ہیں، یا گندم کی رقم بھی، رقم یعنی مطلب ہے کہ گندم بیچ کر اس کی جو رقم ہے اس حساب سے بھی وہ جو ہے عشر نکال سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب عشر کن چیزوں پر ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر وہ اناج یا خشک پھل جو بطور خوراک استعمال ہو اور ذخیرہ کیا جا سکے، جیسے گندم، جو، کھجور، کشمش، منقع، بادام، اخروٹ، چاول وغیرہ، ان تمام میں کیا ہوگا جی؟ عشر نکالا جائے گا، کیونکہ یہ ذخیرہ کی جا سکتی ہے، یہ اسے جو ہے کافی عرصے تک سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بھوسا ہے، گندم یا جو کا بھوسا، اب اس پر بھی کیا عشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو گندم یا جو کا جو بھوسا ہوتا ہے اس پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ گڑ یا چینی پر بھی عشر واجب ہے۔ گڑ جو پیدا کیا جاتا ہے گنے سے، اسے جو بڑھایا جاتا ہے اور چینی بنائی جاتی ہے، اس پر بھی عشر واجب ہے، اور ان کی مقدار 20 من سے زیادہ ہونے پر 1 من جو ہے وہ عشر دینا ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل کو سیکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔